میڈم اسپیکر صاحبہ، میرے خیال میں 1 مہینے سے زیادہ اس ایوان میں امن و امان کے حوالے سے، پھر سیلاب کے حوالے سے اس طرح کی بات چل رہی ہے، تو مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا حل کیا نکلا۔ اس پہ تو ہمارا ڈیبیٹ بھی جاری ہے میرے خیال میں، اور جاری رہے گی۔ اس میں امن و امان کا جو مسئلہ ہو، یہ پوری دنیا میں اس طرح مسئلے آتے ہیں، امریکہ میں بھی آئے ہیں، 9/11 ہوا ہے اس طرح کی۔ اس کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی یونیورسٹی میں اس پہ ریسرچ ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ پیدا کس طرح ہوا اور اس کا حل کیا ہے۔ پہلے جو بھی مسئلہ آتا ہے، جو بھی بیماری ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی تشخیص کرے کہ یہ بیماری ہے کیا، اس کے اسباب کیا ہے، اور اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ آج کل ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی فلانا جگہ پہ آپریشن ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہ کرے۔ آپریشن بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی مرض ہو اور اس کو ہم بغیر تحقیق کے، بغیر تشخیص کے اس کو بس ہم لٹائیں اور آپریشن شروع کریں؟ میرے خیال میں اس پہ اس ایوان کی پوری ایک کمیٹی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ڈی خان سے لے کر کوہستان اور چترال تک یہ بیماری ہر جگہ پہ ہے، اور یہ ملک میں بھی پھیل سکتی ہے، جس طرح کی پہلے بھی اس طرح کی بیماری پھیل چکی تھی۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں پوری تحقیق کی ضرورت ہے۔ کیا یہ بیماری اگر ڈی خان سے شروع ہوتی ہے، اور ابھی دیر میں جو ہمارے جو حالات ہیں، اپر دیر میں، لوور دیر میں، کہ جہاں پہ روز بروز امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ ہاؤس ان آرڈر پلیز۔ آصف خان، داؤد شاہ صاحب اور آصف خان صاحب، پلیز آصف مسعود صاحب۔ آصف بھائی اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو بے شک، آصف بھائی اگر آپ نہیں سننا چاہتے، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے علاقے کی بات کر رہے ہیں، ہم پوری صوبے کی بات کر رہے ہیں، یہ امن و امان کے حوالے سے بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بات سنیں، میری بات سنیں، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ ان کا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یہ بیماری جو ہے یہ پوری صوبے کے ڈی خان سے لے کر جنوبی شمالی وزیرستان سے لے کر چترال تک ابھی یہ بیماری پوری بدن میں پھیل چکی ہے۔ اس کی علاج کی تشخیص کی ضرورت ہے کہ یہ تشخیص کون کرے گا۔ میرے خیال میں یہ پورے ایوان کے جو ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں، اس کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنا دے کہ اس کی تشخیص کر دے۔ اس طرح پوری دنیا میں اس طرح کی بیماریاں، امن و امان کے مسئلے، دہشت گردی کے مسئلے آتے رہتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا، انہوں نے بیٹھ کے اس پہ اپنی یونیورسٹیوں کو ریسرچ کروائی کہ اس پہ ریسرچ کرے کہ یہ مسئلہ کیسے پیش آیا، اس میں ہے مسئلہ کیا۔ میرے ناقص رائے میں ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس چیزوں کے ایکسپرٹس ہیں، ان کے ساتھ نالج بھی ہے، ایکوپمنٹ بھی ہے۔ میرے خیال میں ان کو اس چیز پہ مکمل بیٹھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا، کہاں سے پیدا ہوا، اور اس کا حل کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے ملاکنڈ ڈویژن میں، دیر میں، سوات میں ہم اس چیز سے گزر چکے ہیں کہ وہاں پہ مولانا صوفی محمد صاحب تحریکی نفاذ شریعتی محمدی کی ایک تحریک شروع کی انہوں نے۔ یہ 1984 کی بات ہے۔ میں بھی اسی ٹائم ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر تھا، اور مولانا صاحب بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر تھے، ہم ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ انہوں نے اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی کہ بھائی ہمارا نظام عدل ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر ایک تحریک شروع کی، اور اس کے سارے ہمارے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ آگاہ ہیں۔ انہوں نے ایک چیز پہ ٹارگٹ کی، حالانکہ ہر ایک جگہ پہ مسئلے مسائل ہیں، انہوں نے صرف عدالتی نظام پہ ان کو یہ نقطہ اٹھایا کہ بھئی ہمارے عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا۔ یہ بات سب کو اچھی لگی، کیونکہ عدالتوں میں انصاف ہے نہیں۔ اگر اسی ٹائم مولانا صاحب کے ساتھ کچھ دوسرے بندے بھی آ جاتے تو شاید اس کو بھی لوگ ویلکم کرتے۔ انہوں نے عدالتوں میں ناانصافی کی بات شروع کی، اور اسی پہ سارے لوگ ان کے ساتھ نکل آئے، اور وہ تحریک اس طرح چلی گئی کہ پھر دوسرے لوگ اس میں بھی شامل ہو گئے، اور
بہت سا قتل عام ہوا، ہمارے سرکاری اداروں کے لوگ بھی اور ہمارے عام لوگوں کے بھی، ہمارے مسجدیں، ہمارے اسکولز، ہمارے اسپتال، ہمارے بازار، کوئی بھی جگہ اس طرح باقی نہیں رکھا کہ وہ جہاں دھماکے نہ ہوتے ہو۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ابھی لہر جو آئی ہے دوبارہ ہماری دیر میں، میرے خیال میں کوئی کہتے ہیں کہ 250 لوگ آئے ہیں اور باقی مرتزن ہے۔ ہم بھی اپنے گاؤں نہیں جا سکتے، ہم بھی اپنے اداروں سے بھی انسٹرکشن ملتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے گاؤں میں نہ جائیں۔ یہ چیز اگر ہزارہ میں نہیں ہے تو میرے خیال میں ہزارہ میں بھی آ سکتی ہے، اگر سوا بھی پشاور میں نہیں ہے تو ادھر بھی آ سکتی ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مسئلے کی اصل جڑ تک پہنچنا چاہیے۔ سب سے اصلی چیز یہ ہے کہ ہمارے سارے جتنے بھی ادارے ہیں جو اس پہ کام کرنا چاہیے تھا ان کو وہ دوسرا کام کر رہے ہیں۔ پوری ملک کا ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اس وقت فیل ہے۔ یہ ملک بنا اس لیے تھا کہ اس ملک میں ہماری ساورنٹی ہو، یعنی اقتدار اعلیٰ جو ہے نا وہ عوام کے پاس ہو، عوام کا منتخب نمائندہ ہو۔ اسی وجہ سے ہم نے انگریزوں کو بھگایا اور ہمیں پاکستان مل گیا۔ پاکستان میں ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، حالانکہ انگریزوں کے دور کے جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں، خواہ ریلوے سسٹم ہے، خواہ نیری سسٹم ہے، خواہ جو بھی نظام ہے، وہ اس سے پہلے تو بہت اچھے تھے۔ ابھی تو سارے وہ پٹریاں جو تھے ریل کے وہ ہم نے بگاڑ دیے اور کلوز کیے۔ تو اگر یہ ملک بنا تھا ایک نظام کے لیے کہ اس ملک میں ہماری خود مختاری ہوگی، تو میرے خیال میں یہ چیز پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا، خواہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ایوان میں ہماری جو جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں، اس کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ ہر جگہ پہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں، لوگ اس کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ آپریشن ہم نہیں چاہتے۔ ہمارے عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں آپریشن نہیں چاہیے، حالانکہ آپریشن کو بیماری کا علاج کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے علاج میں ہمیں وہ شک پڑتا ہے۔ اگر ہم ابھی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپریشن بے شک ہو جائے، مگر 1 مہینہ اس کے لیے ایک ٹائم فریم رکھا جائے کہ بھئی اتنے ٹائم میں یہ چیز ختم ہو جائے گی، تو پھر ٹھیک ہے۔ مگر ہمیں یہ انشور نہیں کیا جا رہا کہ یہ آپریشن یا ٹارگٹ آپریشن یا جتنی بھی ہے یہ کب تک ختم ہوں گے، کیونکہ ہم نے آپریشن دے کے ہے، جب آپریشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر چیک پوسٹ لگ جاتی ہے۔ اور اکثر جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، 2009 میں ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے شالم بابا، سوات کو ٹارگٹ نہ کرنا تھا اور سوات سے گولی آ گئی، ہمارے علاقوں میں عام گھروں پہ گولیاں پڑ گئی، اس میں ہمارے عام لوگ شہید ہو گئے، بچے بوڑھے تقریباً 14-15 لوگ ہمارے ایک گھر کے۔ تو پھر ہماری جرگیں ہوئی ادھر، ایک بزرگ سا بندہ آیا، اس نے کہا کہ یار اس طرح کر لے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں جو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو طالبان سے ٹریننگ کرواتے ہیں، کیونکہ اس کی جو ٹارگٹ ہے وہ صحیح نہیں لگتی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان چیزوں پہ تھوڑا خیال رکھے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے علاقوں میں کہ آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ جس طرح ہمارے آصف بھائی نے قرارداد پیش کی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپوزیشن بھائیوں نے اس قرارداد کی بھی مخالفت کر دی، کیونکہ یہ قرارداد جو تھی یہ آئین اور قانون کے اندر کی بات ہے، کوئی آئین کے ماورا بات میرے خیال میں نہیں کی ہے۔ یہ بات اگر ہم حکومت میں ہوتے ہیں یا آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم ایک دستاویز، ایک آئین اور قانون کے پابند ہونا چاہیے ہمیں۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری اپوزیشن کے بھائی آج عمران خان کا نام سن کے اس قرارداد کا بھی حصہ نہیں رہے، کیونکہ اس نے تو جمہوریت کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے عبید الرحمن بھائی نے افغان بھائیوں کے بارے میں جو بات کی کہ ان کی سلوٹ دی جائے، میں اس کی بھی سیکنڈ کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرا بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی افغان جو شہری ہمارے ساتھ مہاجرین ہیں وہ 45 سال سے ہمارے علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ میرے حلقے میں 14,000 کا ایک کیمپ قائم ہے۔
ابھی اس کے لیے ہماری صوبائی حکومت نے تو خیر پالیسی بنائی کہ اس کو ہم زبردستی اس طرح نہیں بگا سکتے، کیونکہ ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کی دکانیں ہیں، بے عزتی نہیں کروانا چاہتے، مگر اس کو لیے ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح واپس کر دیں۔ وہ لوگ خود بھی جانا چاہتے ہیں، مگر ان کے میرے چک درہ میں، مایار میں، طور میں، مختلف جگہوں پہ تھے، مرگرہ میں ان کے کیمپ سے۔ کل ایک دو دن پہلے ہمارا FSC کا رزلٹ آ گیا تھا، تو مجھے یہ افسوس ہوا کہ ادھر ہماری ایک افغان بچی FSC کے بورڈ کو ٹاپ کیا ہوا ہے۔ ملاکنڈ بورڈ میں ایک افغان بچی نے ملاکنڈ بورڈ میں 2nd پوزیشن لی ہے، اور اسی جب میڈیا والے نے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اس نے کہا کہ میں بڑھوں گی اور اپنے ملک میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور میں قوم کی خدمت کروں گی۔ اس نے کہا کہ کون سی قوم کی بات کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں پاکستان کی خدمت کروں گا۔ تو مجھے اس وقت یہ بہت افسوس ہوا کہ ایک بچی ادھر پیدا بھی ہو گئی ہے اور ادھر پڑھی بھی ہے، اور اس بچی کا رزلٹ جو ہے نا وہ 26 تاریخ کو ایک ٹیسٹ اس کا ہے، 26 اکتوبر کو ٹیسٹ ہے، اور وہ آج سے جاری کی ہم کہاں پہ جائیں۔ اچھا، ہمارے علاقے کے جو جتنے بھی کیمپ ہیں ہمارے افغان مہاجرین کے، وہ کنڑ کے لوگ ہیں، جہاں پہ رات والا زلزلہ ہوا، ان کے جو گھر ادھر تھے وہ بھی تقریباً ڈیمیج ہیں۔ تو اس لیے ہماری صوبائی حکومت کو بھی اور ہماری مرکزی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس چیز پہ غور کرے۔ بے شک وہ لوگ جائیں، مگر ان کے کاروبار، صبح مجھے ایک افغان بھائی ہے ہمارے ساتھ رہتے ہیں ادھر اندر، یہ نمک منڈی میں ان کی جو قیمتی پتھروں کے کاروبار ہے، وہ کہتے کہ بھئی ہمارے جو کاروبار ہے، ہمارے ساتھ پتھر ہے، قیمتی سامان ہے، ہم اس کو کیا کریں؟ ان کا بھی ہمارے صوبے میں ان کا حصہ ہے، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں۔ تو خدا کے لیے ان کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنائے کہ ان کی پراپرٹیز، ان کے کاروبار، ان کے جو مال ہے، ان کے لیے کوئی ادارہ اس طرح بنائے کہ اس کی تحفظ کر سکے۔ بہت شکریہ میڈم صاحب۔